ایک انصاری کو بلایا، ایک مہاجر کو بلایا، دونوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہا کہ آج سے تم بھائی ہو۔ تو وہ بھائی اس حیثیت سے بھائی بنے کہ سگے بھائیوں کی وہ مثال نہیں ملتی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہاجر اور انصار کو بھائی بنایا۔ آج ہم پر تف ہے کہ ہم سگے بھائیوں کا بھی احترام نہیں کرتے۔ ٹوٹ کے محبت کرو اپنے رسول سے، دھوکہ بازیاں نہ کرو، نعرے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل میں ثابت کرو کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ادا کے دیوانے ہیں۔ 4 نبوت میں 2 حادثات ہیں جو اہم ترین ہوئے۔ دھوکہ دے کے صحابہ کو لے جایا گیا اور انہیں لے جا کے شہید کر دیا گیا، ایک مرتبہ 10 صحابہ، ایک مرتبہ 70 صحابہ، جسے تاریخ میں حادثہ رجی اور حادثہ بئر معونہ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ جو چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول غیب کے جاننے والے عالم الغیب فلاں ہیں، تو اللہ کے رسول کو اگر سب معلوم تھا تو صحابہ کو کیوں ساتھ بھیجتے اور 70 صحابہ کیوں شہید ہوتے؟ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، بڑے خوش ہوئے۔ صدیق اکبر کی عمارت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے۔ صدیق اکبر نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، تو پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہیں کھڑے رہو، اور اللہ کے رسول وہاں پر دائیں طرف بیٹھ گئے۔ اب صدیق اکبر کے لیے اللہ کے رسول امام تھے اور پورے لوگوں کے لیے صدیق اکبر امام تھے۔ اس طرح اللہ کے رسول نے بتایا کہ دیکھو میرے بعد صدیق خلیفہ ہیں تمہارے لیے، کہ اللہ کے رسول کی موت کی خبر قرآن میں پہلے ہی دے دی گئی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ رسول ہیں۔ افإن مات، اگر ان کی وفات ہو جائے، او قتلا، شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم لوگ پاؤں کے بل، تم لوگ انحراف کر جاؤ گے، تم لوگ اپنے آپ کو کیا ہے پلٹ کے پھر کافر بن جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ کی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ آج ہی یہ آیت اتری، اس سے پہلے تو مجھے اس آیت کی طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ تب معلوم ہوا کہ حقیقتاً اللہ کے رسول اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ پہلے ہجری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ دوسرا جو سب سے اہم ترین کام ہوا وہ صحابہ مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ تھا، کیونکہ مہاجر پورے کے پورے جو آئے تھے اپنا تن مندن سب کچھ چھوڑ آئے تھے، اور انصار یہاں پر تھے تو ان کے پاس کم از کم گھر تو تھا۔ اب کہاں رہنا ہے، کھانا کیسے ان کا انتظام ہوگا، اس کے لیے دونوں میں مواخات اور بھائی چارہ کرانا ضروری تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہی کام کیا۔ ایک انصاری کو بلایا، ایک مہاجر کو بلایا، دونوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہا کہ آج سے تم بھائی ہو۔ تو وہ بھائی اس حیثیت سے بھائی بنے کہ سگے بھائیوں کی وہ مثال نہیں ملتی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہاجر اور انصار کو بھائی بنایا۔ آج ہم پر تف ہے کہ ہم سگے بھائیوں کا بھی احترام نہیں کرتے۔ اتفاق اور اتحاد ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ہمارے اندر فرقہ پرستی کا معاملہ اتنا بڑا کہ ہمیں گھن لگ چکا ہے۔ ہمارے ڈھانچے ہیں دکھنے میں لیکن دیمک کھا چکی ہے ہمیں۔ ہم ایک دوسرے کے ٹانگ پکڑ کے کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کسی کی خوشی، کسی کی بڑھتی ہوئی عزت، کسی کی بڑھتی ہوئی دولت ہماری نظروں میں جچتی نہیں ہے۔ ہم اپنے دلوں کے اندر حسد اور کینہ اور کپٹ میں جل مرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں میرے بھائیوں۔ مسلمان ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلایا انصاری صحابی سعد بن الربیع کو اور اسی طرح عبد الرحمن بن عوف کو مہاجر صحابی کو، کہا کہ آج تم دونوں بھائی بھائی ہو، تو سعد بن الربیع اپنے گھر لے گئے اور عبد الرحمن بن عوف کو بٹھا کے کہا کہ یہ میرا کل اثاثہ ہے، یہ میرا کل گھر کا سامان ہے، آج سے تمہارا آدھا میرا آدھا، میرے 2 باغ ہیں، ایک باغ تمہارا ایک باغ میرا، میری 2 بیویاں ہیں، ابھی تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو کہا کہ میری بیوی کو دیکھ لو، جو تم پسند کرو گے میں طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد شادی کر لینا۔ یہ محبت، یہ ایثار، یہ قربانی ہمارے پاس ہے؟
ہم نے کبھی اس پہ عمل کیا ہے؟ ہم تو ایک دوسرے کا برا ہی چاہتے ہیں، بھلا کہاں چاہتے ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اللہ آپ کے مال میں، آپ کے آل اولاد میں برکت دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ کو اللہ اور زیادہ کرے، مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی بازار جانے لگے، اللہ کے رسول نے دعا کی، اس دعا کی برکت یہ تھی کہ اتنے بڑے مالدار بنے کہ پھر مالدار ترین صحابہ میں سے سب سے پہلے سر فہرست پہ عبد الرحمن بن عوف، ان سے مالدار کوئی نہیں تھا صحابہ میں۔ اللہ نے ایسی دولت دی انہیں۔ اس کے بعد یہ دو کام ہوئے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو یہودی قبائل تھے ان سے معاہدے کیے، اگریمنٹس کیے کہ دیکھو ہم پڑوس میں ہیں اور تم ہمارے پڑوسی ہو، تو کل کوئی حملہ کرے تو ہمارا ساتھ دینا۔ یہ بہترین کس طرح اپنوں اور غیروں کو لے کے چلنا ہے، یہ اصول ہمیں سکھاتے ہیں۔ حالانکہ وہ یہودی ہی تھے، لیکن اللہ کے رسول نے ان سب سے اگریمنٹ کی کہ دیکھو اگر کل کلاں کوئی آئے حملہ کرے تو ہماری سپورٹ کرنا، اور تم پہ کوئی حملہ کرے گا تو ہم سپورٹ کریں گے تم پر۔ یہ تین کام ہیں جو سب سے اہم ترین ہوئے ایک سال میں۔ 1 ہجری 2 ہجری آیا، معلوم ہوا مشرکین مکہ ایک بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ لشکر لے آنے کی وجوہات کیا ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے تفصیل بتانے کا۔ بہر کیف لشکر لے کے لوگ نکلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ پھر بدر کے مقام پر جنگ ہوئی جو البدر الکبریٰ کے نام سے ہے، یعنی یہ سب سے بڑی جنگ تھی، باطل اور حق کی سب سے پہلی جنگ تھی، جس میں ایک طرف 313 صحابہ تھے اور دوسری طرف 1000 مشرکین تھے، اور ادھر طرف صرف مسلمانوں میں 2 ہی گھوڑے تھے، اور حال یہ تھا کہ کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے، کسی کے پاس ڈھال ہے تو تلوار نہیں ہے۔ یہ حالت تھی مسلمانوں کی قسم پرسی کی، اور ادھر حال یہ تھا کہ 1000 کا لشکر تھا، یعنی دگنا نہیں تگنا نہیں، اس سے بڑا لشکر تھا، اور ان کے پاس ساز و سامان ہر قسم کا تھا، لیکن اللہ پہ بھروسہ تھا۔ یہ 313 بدر کے مقام پہ 1000 سے کیا ہیں ٹکرا گئے، اور اللہ کے رسول سجدے میں سر رکھ کے رو رہے ہیں کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد ابدا۔ اے اللہ آج یہ جھٹا اگر کھا جائے گا، اگر یہ جھٹا مار کھائے گا، اگر اس جھٹے کو شکست ہو جائے گی، پھر تو زمین میں کوئی عبادت کرنے والا نہ رہے گا۔ یہاں تک کہ اللہ نے آیت اتاری سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ جھٹا شکست کھائے گا اور بھاگے گا، آپ کو اللہ فتح دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، ابو بکر سامنے ہوتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دراصل فتح کا مژدہ سنایا ہے۔ پھر اس کے بعد جنگ ہوتی ہے، ایسی جنگ کہ اس سے پہلے آسمان و زمین نے ایسی کوئی جنگ نہیں دیکھا تھا جو حق و باطل کی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں فرشتوں کو اتارا، اور یہ فرشتے بھی ویسے ہی مقام پانے والے فرشتے ہیں جیسے صحابہ میں بدری صحابہ سب سے اونچے مقام کے ہیں، ویسے ہی بدر میں شامل ہونے والے بدری فرشتے تمام فرشتوں میں افضل ہیں۔ جنگ برپا رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ جوش و خروش سے لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ جب جنگ اختتام کو پہنچی تو 70 مشرکین مارے گئے اور 70 مشرکین ہی قید ہوئے۔ مسلمانوں کی طرف سے 14 شہداء شہید ہوئے، صرف 14۔ آج بھی آپ جا کے دیکھیں بدر کے مقام پہ ان 14 لوگوں کا نام لکھا ہوا آپ کو ملے گا وہاں پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ختم ہونے کے بعد ان قیدیوں کے معاملے میں پوچھا کہ کیا کیا جائے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ کیونکہ نرم دل تھے، کہا کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ فاروق اعظم سب سے زیادہ سخت اشداء علی الکفار رحماء بینہم تھے، انہوں نے کہا کہ جو ان کے رشتہ دار ہمارے پاس مسلمان موجود ہیں ان کو تلوار دی جائے، اور اس کا جو مشرک بھائی اس میں موجود ہے اسے کہا جائے کہ اس کا سر قلم کرو، سب کو مار دیا جائے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اس بارے میں وحی نہیں آئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کو پسند کیا اور فدیہ لے کے چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اللہ نے فوری طور پر آیت اتاری کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ اگر اللہ تبارک و تعالی لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم، اللہ اگر پہلے ہی نہ لکھ دیا ہوتا تو پھر تو اس کام پہ اللہ کا بہت بڑا عذاب پکڑ لیتا۔ آپ نے فدیہ لے کے کیوں چھوڑا ان کفار کو؟ تو اسی لیے حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں آیا تو دیکھا کہ صدیق اکبر بھی رو رہے ہیں، اللہ کے رسول بھی رو رہے ہیں۔ میں نے تھوڑی دیر تک کھڑا ہوا دیکھتا رہا، جب وجہ معلوم نہ ہوئی تو پریشان ہو گیا کہ اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول وجہ بتائیں، میں بھی روؤں۔ اگر آپ وجہ نہ بتائیں اور نہ بتانے کی وجہ ہے تو میں تو صرف اس واسطے بھی روؤں گا کہ آپ رو رہے ہیں۔ یہ محبتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تمہارا فیصلہ اللہ کو پسند آیا تھا، ہم نے فدیہ لے کے جو چھوڑا تھا اللہ نے ہم کو تنبیہ کی، میں عذاب کو اس درخت سے بھی قریب اللہ کے دیکھا۔ اللہ نے مجھے معاف کر دیا لیکن اللہ کا عذاب اس درخت سے بھی قریب آ چکا تھا۔ اسی لیے حضرت عمر کبھی کہا کرتے تھے اللہ نے میری موافقت کئی باتوں میں کی ہے۔ حضرت عمر نے جو فیصلہ کیا تھا اللہ نے بھی وہی چاہا تھا، لیکن فدیہ لے کے چھوڑنے کا معاملہ طے ہو چکا تھا، اس واسطے فدیہ لیا گیا۔ یہ 2 ہجری کا مقام، اس کے بعد یہی وہ زمانہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ کی شادی کی۔ بدر ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا حضرت علی چاہتے ہیں ہاتھ مانگنا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ہاتھ مانگنے آئے ہو فاطمہ کا؟ کہا کہ ہاں۔ مہر دینے کو ہے کیا؟ کہا کہ کچھ نہیں، خود کے اللہ کے رسول کے گھر میں پلے بڑے تھے۔ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو خود معلوم ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ وہ زرہ جو غنیمت میں بدر میں ملی تھی کہاں گئی؟ کہا کہ وہ تو ایک جنگی سامان ہے۔ کہا کہ اسی کو بیچو اور اس کا مہر لے آؤ۔ خریدنے والے عثمان تھے اور 4080 درہم میں انہوں نے خریدا، 480 درہم میں انہوں نے خریدا اور یہی لا کے اللہ کے رسول کو مہر کے طور پہ دیا۔ تو اللہ کے رسول نے اسی مہر سے کچھ پیسہ نکال کے حضرت علی کو دیا کہ جاؤ فاطمہ کو خوشبو پسند ہے، کچھ خوشبو لے لو اور کچھ چٹائی لے لو، کچھ تکیہ لے لو، کچھ ضرورت کا سامان لے لو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے مسجد نبوی میں نکاح پڑھایا۔ کوئی دعوت نہیں، کوئی کھانا نہیں، کوئی شادی خانہ نہیں ہے، کوئی معاملہ لین دین کا نہیں ہے، کوئی رسم و رواج نہیں ہے۔ مسلمانوں سنو، اگر اس شادیوں پہ آج عمل ہو جائے تو ہمارے کئی بچے، کئی بچیاں جو بیٹھی ہوئی پریشان ہیں ان کی شادیاں ہو جائیں، کئی اسکولز، کئی تعلیم کی بہترین طور پر دستگاہیں وجود میں آ جائے اور کئی بچوں کا معاش بن جائے، کئی بچیوں کی زندگیاں بن جائے۔ کیوں جہیز میں پڑھتے ہو؟ کیوں لین دین میں پڑھتے ہو؟ کیوں دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاتے ہو اور کیوں الزام لگاتے ہو کہ اللہ کے رسول نے بھی فاطمہ پہ مہر دیا تھا؟ اللہ کے رسول نے ایک پائی بھی مہر میں نہیں دیا تھا، جو دیا تھا وہ خود حضرت علی نے جو مہر دیا تھا وہ دیا تھا۔ اللہ کے رسول نے فاطمہ کا کوئی جہیز نہیں دیا۔ یہ بالکل غلط ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا۔ جو دیا وہ حضرت علی کا مہر تھا جس سے لے کے دیا، کسی شادی خانے میں نہیں ہوئی، کوئی کھانے کا انتظام نہیں تھا۔ حالانکہ اپنے سب سے زیادہ بہت ہی پسند اور لاڈلی بیٹی تھی حضرت فاطمہ، اور اس وقت مسلمانوں کے پاس پیسہ بھی آ چکا تھا، ابھی بدر ہوئی تھی، مال غنیمت آیا تھا، پیسہ تھا، چاہتے تو بہت بڑا دعوت کا انتظام کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ نکاح کی دعوت کا کوئی تصور نہیں ہے، ولیمہ ہے، اور ولیمہ بھی وہ ہو جو تمہارے لیے ضروری ہو بس۔ آج ولیمے کے نام پہ بھی کیا کچھ لٹاتے ہیں، لاکھوں کے لٹاتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ امت یہاں سسکتی ہوئی پڑی ہوئی ہے، پائی پائی کو ترس رہی ہے، ایک ولیمے کے نام پر اتنا کھانا، اتنے آئٹمز، اتنے لوگوں کو دعوت، کیا کی سنت ہے؟
ولیمے میں 1000 لوگوں کو بلانا سنت ہے، 100 کو بھی بلاؤ، 50 کو بھی بلاؤ، ولیمہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے خرافات اور بدعات اور رسومات میں پڑھ کے کیا کیا؟ اس دین کی خوبصورتی کو مٹا کے رکھ دیا۔ کیا ایرا، کیا غیرہ، کیا عالم، کیا خاص، کیا عام، سب اس میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی کسی کو نہیں پوچھتا اس واسطے کہ پوچھیں گے تو ان کے گلے پڑے گی نا جی، تم نے بھی تو کیا تھا نا، اس واسطے تو بھی کر کے مر، ہم بھی کر کے مرتے۔ کوئی کسی کو بولے ہی نہیں۔ یہ شادیوں کا رسم و رواج مٹ گیا تو اللہ کی قسم یاد رکھو ہمارے اندر کوئی غریب نہیں رہے گا، اتنا پیسہ رہے گا ہمارے ہاتھ پہ، بیت المال میں اتنا پیسہ رہے گا کہ کسی کو بھی فوری طور پر کوئی ضرورت پڑے لاکھوں کی رقم ہم دے سکتے ہیں۔ شادیوں کو ہم نے آسان بنانا تھا، جسے سب سے بڑی مشکل بنا کے رکھ دیا۔ کتنے نوجوان لڑکے شادی کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے تو جاتے ہیں غلط راہوں پر اور اپنی طاقت کو برباد کرتے ہیں۔ کتنے ہیں جو مزنی کر کے برباد ہوتے ہیں کیونکہ ان کو وقت پہ شادی نہیں ہوتی ہے۔ کتنی بچیاں ہیں جو برباد ہوتی ہیں تاکہ ان کو وقت پہ شوہر نہیں ملتے ہیں۔ صرف دکھاوے کے نام پر اتنے بڑے محل میں شادی ہوئی، فلاں جگہ ہوئی، یہ ولیمے میں یہ جوڑا پہنا، یہ کیا وہ کیا، اس کے لیے پورے رسم و رواج کو اپنا کے قرضدار بننا منظور کرتا ہے بدبخت، لیکن اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کبھی نہیں کرتا۔ آج بھی آپ لوگ بھی صرف تہیہ کر لینا جی، ہو سکتا ہے اس سے بھی ایک نسل بدل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہجری میں یہ تمام کام ہونے کے بعد 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ شوال کا مہینہ تھا، رمضان ابھی ختم ہوا، معلوم ہوا کہ یہ لوگ پھر حملہ کرنے کے لیے آنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے لیے نکلے، احد کے میدان میں آئے، ایک طرف پہاڑ تھا، ایک طرف لشکر تھا، لیکن پہاڑ میں ایک درہ تھا جس میں عبداللہ ابن جبیر کو اللہ کے رسول نے کھڑا کیا اور کہا کہ دیکھو یہاں سے یہ لوگ حملہ کر سکتے ہیں، اس واسطے اس درے کو ہمیشہ بند کر کے رہنا۔ اور لڑائی شروع ہوئی، شروع میں تو اللہ نے فتح دے دی، لیکن ادھر 1000 یا 700 ہی تھے مسلمان اور مقابلے پہ 3000 تھے، اور اس وقت ابھی تک خالد ابن الولید اسلام قبول نہیں کیے تھے، اور وہ پیدل سواروں کا 200 سواروں کے دستے کے امیر تھے۔ اور ادھر جب فتح ہوئی تو عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ جو 50 ساتھی اللہ کے رسول نے کھڑایا تھا، ان لوگوں نے سمجھا کہ اب وہاں کھڑا ہونا ضرورت نہیں ہے، اور وہ لوگ نکل کے مال غنیمت سمیٹنے لگے، یہاں تک کہ خالد ابن الولید جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ درے میں جگہ ہے، یہاں سے حملہ کر سکتے ہیں۔ وہ پیچھے سے آئے، مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ پھر وہ فتح ہوتے ہوتے شکست میں تبدیل ہوئی، حتیٰ کہ 70 صحابہ شہید ہوئے، حتیٰ کہ اعلان بھی ہو گیا، افواہ بھی اڑی کہ خود اللہ کے رسول شہید ہو گئے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، میدان چھوڑ کے جانے لگے۔ پھر اعلان ہوا کہ نہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے ہیں۔ مصعب بن عمیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت میں بہت حد تک ملتے تھے، کسی نے مصعب کو جب شہید کیا تو اس نے سمجھا کہ اللہ کے رسول کو شہید کر دیا، اس واسطے اعلان کر دیا۔ لیکن جب معلوم ہوا تو صحابہ پھر واپس پلٹے، اور اللہ کے رسول کو اس وقت زخم آئے، موج آئی گھٹنے میں، جس سے اللہ کے رسول گر پڑے اور دندان مبارک جو شہید ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور خود کی کڑیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جبین مبارک میں چبھ گئی۔ خود وہ ہوتا ہے جو لوہے کا ہیلمٹ ہوتا ہے جس کو جنگ میں پہنا کرتے تھے، اس میں جو دانے تھے وہ 2 دانے اللہ کے رسول کے جبین مبارک پہ پھنس گئی، اور وہاں سے خون بے انتہا جانے لگا، جاری ہو گیا۔ اور ادھر طلحہ دوڑتے بھاگتے آئے، صدیق اکبر بھی آئے، کہا کہ ہم دراصل خود کی کڑیوں کو نکالتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے، یہاں تک کہ طلحہ نے کہا کہ اللہ کی قسم صدیق یہ کام میرے لیے رکھ دیجئے، یہ کام میں مجھے پہل کرنے دیجئے۔ ادھر حضرت صدیق چھوڑ دیے اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ آگے بڑھے، اور اپنا جب ہاتھ رکھ کے نکالنا چاہا وہ نکلا نہیں ہے، وہ سختی کے ساتھ پیوست تھا، تو اپنے زبان اور دانتوں سے اس کو نکالا۔ جب نکالتے ہوئے کھینچا تو ایک دانت ان کا ٹوٹ کے گر گیا۔
لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، جب پورے دانت تھے اس وقت بھی آپ اتنے حسین نہیں تھے، جب ایک دانت گرا تو آپ حسین ہونے لگے۔ اللہ کے رسول پہ ایک دانت قربان کیا تو اس سے زیادہ حسین ہونے لگے۔ پھر اس کے بعد ابو عبیدہ آگے بڑھے، پھر کہا کہ دوسرا بھی میں ہی نکالوں گا، دوسرا دانت بھی گیا تو ابو عبیدہ کو لوگ کہنے لگے اللہ کی قسم اس سے پہلے آپ اتنے خوبصورت نہیں تھے جتنے یہ دو دانت گرنے کے بعد آپ خوبصورت ہیں۔ اللہ کے رسول کی محبت میں اپنا آپ لٹاؤ مسلمانوں، محبت اپنے جی میں اجاگر کرو، یاد رکھو اصل نافع وہی ہے، اصل خوبصورتیاں وہیں سے تمہیں ملیں گی۔ ٹوٹ کے محبت کرو اپنے رسول سے، دھوکہ بازیاں نہ کرو، نعرے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل میں ثابت کرو کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ادا کے دیوانے ہیں۔ اس طرح یہ جنگ نہ شکست میں تبدیل ہوئی نہ فتح میں، یوں ہی یہ لوگ کہتے چلے گئے کہ ہم اگلے سال پھر مقابلہ کریں گے۔ ادھر یہودیوں کا بھی معاملہ بڑھتا چلا گیا، ان سے بھی جنگ ہوئی اور وہ جنگ بنو نذیر کہلائی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 نبوت میں 2 حادثات ہیں جو اہم ترین ہوئے۔ دھوکہ دے کے صحابہ کو لے جایا گیا اور انہیں لے جا کے شہید کر دیا گیا، ایک مرتبہ 10 صحابہ، ایک مرتبہ 70 صحابہ، جسے تاریخ میں حادثہ رجی اور حادثہ بئر معونہ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ جو چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول غیب کے جاننے والے عالم الغیب فلاں ہیں، تو اللہ کے رسول کو اگر سب معلوم تھا تو صحابہ کو کیوں ساتھ بھیجتے اور 70 صحابہ کیوں شہید ہوتے؟ یہ بدبخت لوگ قبیلے کے آئے اور کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، آپ ہمارے تعلیم کا بندوبست کیجئے۔ تو اللہ کے رسول بہترین قرہ اور حفاظ صحابہ کو ساتھ میں بھیجا کہ جاؤ ان کو تعلیم اور تعلم کا کام کرو، لیکن یہ لے جا کے دور ان صحابہ کا قتل عام کر دیا۔ اللہ کے رسول کو معلوم ہوا تو بہت غم ہوا۔ ایسا ہی اسی سال دوسرا واقعہ بھی ہوا جس میں 70 صحابہ کو اللہ کے رسول نے بھیجا، ان بدبختوں نے لے جا کے ان کو بھی قید اور قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول اس پر اتنا غصہ ہوئے، 40 دن تک فجر کی نماز میں دعائے قنوت میں ان پر لعنت کرتے رہے۔ میں پوچھتا ہوں بڑی ادب سے، بدبختوں اگر اللہ کے رسول کو علم غیب ہوتا تو 2 مرتبہ صحابہ کا قتل عام کیوں ہوتا؟ کیا اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے دشمن تھے؟ نعوذ باللہ۔ انہیں معلوم تھا کہ لے جا کے یہ لوگ دھوکے سے قتل کریں گے، تو بھیجا کیوں تھا؟ کیوں یہ حادثہ ہوا رجی کا اور بئر معونہ کا؟ 5 ہجری پیش آئی تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑا لشکر مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ 10,000 کا لشکر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کیے، پوچھا کہ کیا کیا جائے، ہمارے پاس تو لشکر نہیں ہے۔ پورے مدینے کی آبادی کل صرف 3,000 تھی۔ سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ایران میں جنگ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ خندق کھود لی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کو یہ ادا پسند آئی، کہا کہ ہم بھی خندق کھودیں گے۔ 20 میل لمبی اور 60 فٹ چوڑی خندق کھودی گئی، جس میں خود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مٹی بھر بھر کے لا رہے تھے۔ ایک بہت بڑا گڑھا، ایک بہت بڑی خندق کھود دی گئی۔ جب یہ مشرکین آئے مدینے میں تو حیران ہو گئے، ہم مدینے میں کیسے انٹر ہوں گے، کیونکہ مدینے کے پورے اطراف میں ایک بہت بڑی خندق تھی۔ تو وہ خندق کے باہر ہی بیٹھ گئے اور بہت 15 دن تک بیٹھے رہے۔ چھوٹی سی جھڑپیں ہوتی رہی لیکن کوئی بڑا حملہ نہ ہوا، یہاں تک کہ اللہ کی مدد جوش میں آئی، زبردست موسلادھار بارش کے ساتھ آندھی آئی اور ان کے خیموں کو الٹ کے رکھ دیا اور یہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے کہا اس کے بعد قریش کی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ ہم پہ حملہ کریں، یہ آخری حملہ ہے جو انہوں نے کیا ہے، اس کے بعد ہم جائیں گے، وہ لوگ آنے کی ہمت نہ کریں گے۔ اللہ کے رسول کا کہا ہوا سچ ہوا۔ 6 ہجری میں خود اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا کہ ہم بھی آنا چاہتے ہیں۔ عمرے کی نیت سے 1400 صحابہ نکلے۔
حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمارے لیے جنگ کا کوئی پلان نہیں ہے، ہم تو آئے ہیں صرف اور صرف عمرہ کرنے کے لیے، عمرہ ادا کر کے نکل جائیں گے۔ لیکن مشرکین مکہ مصر رہے کہ ہم ہرگز بھی نہیں دیں گے، ہاں اگر آپ مانتے ہیں تو معاہدہ کرتے ہیں کہ اگلے سال ہم 3 دن کے لیے آپ کو اجازت دیں گے کہ آپ عمرہ کر لیں، لیکن اس سال نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بہتر، معاہدہ لکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین نے اعتراض کیا، رحمان کون ہے، رحیم کون ہے، ہم تو نہیں جانتے، ہم اللہ کو تو جانتے ہیں لیکن رحمان رحیم کا انکار کرتے ہیں، آپ ہمیں دستور کے مطابق بسمہ تعالی لکھو۔ تو اللہ کے رسول نے وہی کہا۔ پھر اس کے بعد معاہدہ شروع ہوا، ھذا ما صالح، یہ صلح ہو رہی ہے کس کے درمیان، محمد الرسول اللہ، کہ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ مان لیں تو پھر جھگڑا کیا ہے، محمد ابن عبداللہ لکھو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ علی، کیونکہ اللہ کے رسول لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، علی لکھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ علی، رسول اللہ کو مٹاؤ اور محمد بن عبداللہ لکھو۔ محبت کا یہ عالم تھا کہ حضرت علی نے کہا کہ میری بس کی بات نہیں کہ میں رسول اللہ کو مٹاؤں۔ ادھر رسول حکم دے رہے ہیں۔ محبت کے بھی عجیب کرشمے ہوتے ہیں جی، محبت ہوتی ہے، بڑا پیارا جذبہ ہوتا ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ میری ہمت نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کو مٹاؤں، تو اللہ کے رسول نے پیار سے کہا کہ اچھا بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، کہا کہ یہاں لکھا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول نے خود اپنے ہاتھ سے مٹایا، کہا کہ اب لکھو محمد ابن عبداللہ۔ پھر کہا کہ یہ لوگ مجھے مانے یا نہ مانے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ مصالحت یوں بھی ہوتی ہے کبھی کبھی۔ معاہدہ تیار ہو گیا، 10 سال تک ہم آپس میں جنگ نہ کریں گے، اگلے سال آپ کو 3 دن کے لیے ہم حرم خالی کر دیں گے۔ اللہ کے رسول واپس لوٹے، 7 ہجری کا زمانہ آیا تو ان بدبختے جو اندر بیٹھے ہوئے بنو قینقاع، نذیر اور بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، اور یہ یہودی لوگ ہمیشہ سازشوں میں لگے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول نے ان سب کو خیبر بھیج دیا تھا، وہاں بھی سازشوں میں لگے رہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اب اس کے بعد ان کے لیے یہاں پر رہنا ٹھیک نہیں، خیبر کا محاصرہ کر لیا۔ فتح خیبر وہی ہے، غزوہ خیبر 7 میں پیش آیا۔ یہودی پورے اکٹھا تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا، اور جنگ طویل ہوتی گئی، یہاں تک کہ کوئی بھی نتیجہ نہ آیا تو اللہ کے رسول نے یہ اعلان کیا، کل میں اس کے ہاتھوں میں جھنڈا دوں گا جو اللہ سے راضی ہے، اور اللہ اس سے راضی ہے، اور اللہ اس کے ہاتھوں میں فتح دے گا۔ تو اس رات کو صحابہ سب بے چین تھے کہ وہ کون شخصیت ہے جو اللہ بھی اس سے راضی ہے، جو اللہ سے وہ راضی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے کبھی عمارت کی خواہش نہیں کی، لیکن اس رات میرے دل میں یہ خواہش آئی، کاش کہ وہ شخص میں ہوں۔ صبح ہوئی، نماز فجر ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ علی کو آنکھیں آئی ہوئی ہیں، درد ہے، اس واسطے وہ نہیں آئے۔ کہا کہ علی کو بلاؤ، تو تب معلوم ہوا جس شخصیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو اللہ سے راضی، اللہ اس سے راضی اور اللہ اسے فتح دے گا، وہ علی ہیں۔ علی آئے، اللہ کے رسول نے خود اپنے ہاتھوں سے عمامہ بندھایا اور ان کے ہاتھوں میں تلوار دی، اور کہا کہ علی، لڑنے سے پہلے اسلام کی دعوت دینا، اور تمہاری دعوت سے ایک شخص بھی مسلمان ہو جائے تو یاد رکھو یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر حضرت علی کو روانہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا ویسے ہی فتح ہوئی، خیبر فتح ہوا تو پھر یہودیوں کو کہیں جگہ نہ ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کے ذریعے مال کثیر سے نوازا، وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا۔ اللہ فتح میں کہتا ہے اللہ نے غنائم کے دروازے کھول دیے مسلمانوں پر۔ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت نبوی میں 7 ہجری کے بعد مسلمانوں کے پاس اللہ نے دولت اتنی دی کہ ہر ایک کے حصے میں کچھ نہ کچھ زمین آئی، اور یہ معاملہ رہا کہ خود ازواج مطہرات نے بھی مطالبہ کر دیا کہ آپ ہمارا نان نفقہ جو دیتے ہیں وہ بہت تنگ ہے، کچھ تو بڑھائیے۔
اللہ کے رسول کو انتہائی غصہ آیا. ہاں، اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں سے کبھی غصہ نہیں کیا ہے، لیکن دنیا جب مانگا تو اللہ کے رسول نے غصہ کیا ہے. یاد رکھو، اللہ کے رسول نہیں چاہتے تھے کہ ان کے گھر میں دنیا آئے. آج ہم بڑے نام لیوا ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں دنیا بسی ہوئی ہے. کبھی کسی ازواج مطہرات کے اوپر کبھی کوئی لفظ، کوئی غلط لفظ اللہ کے رسول نے نہیں کیا، انصافی نا انصافی نہیں کی، غصہ نہیں کیا، لیکن ایک بات پہ پوری زندگی میں غصہ کیا. وہ ایک ہی بات تھی، جب ازواج مطہرات نے کہا کہ آپ کا جو نان نفقہ آپ دیتے ہیں، جو اناج دیتے ہیں سالانہ، جو آپ ماہانہ جو خرچ دیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا بڑھا کے دیجئے. تو اللہ کے رسول نے 1 مہینے تک ازواج مطہرات کے پاس نہیں گئے. اسی کو ایلا کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے ایلا کیا، جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا، للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر. ایلا کی آخری مدت 4 مہینے ہے. اللہ کے رسول نے قسم کھائی کہ میں 1 مہینے تک میں جاؤں گا نہیں اپنی بیویوں سے. صحابہ پریشان ہو گئے. حضرت عمر کو صرف ہمت پڑی کہ بات کر، کیونکہ اتنے غصے میں تھے اللہ کے رسول. بلال اوپر تھے. حضرت عمر آئے، کہا کہ اجازت ہے لے کے دو. حضرت بلال اندر گئے، کہا کہ اجازت نہیں ہے. 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ آئے. پھر کہا کہ کسی بھی طرح بلال اجازت لے کے دو، میں اللہ کے رسول سے ملنا چاہتا ہوں. تیسری مرتبہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. عمر آئے، اندر دیکھا، حالت ایسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ مبارک پر وہ جو جس رسی کے بیڈ پر سوئے ہوئے تھے اس کے نشان لگے ہوئے ہیں. اور ادھر ایک چھالے میں کیا ہے، ایک چھوٹا سا چھاگل ہے جس میں پانی ہے، ایک برتن ہے، ایک پیالہ ہے، اور کھونٹی پہ تلوار ہے. اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہے. رو پڑے عمر. اللہ کے رسول روم اور ایران کے بادشاہ تو بہترین عیش و آرام میں رہیں، آپ دونوں جہانوں کے سردار اس حالت میں ہیں دنیا میں. کہا کہ عمر کیا تمہیں پسند نہیں کہ وہ دنیا لے جائیں، میں آخرت لے جاؤں؟ پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ نے طلاق دے دی تمام بیویوں کو؟ کہا کہ نہیں. حضرت عمر اس بات سے اتنے خوش ہوئے کہ سیدھے باہر نکلے، چیخ کے اعلان کیا کہ مسلمانوں سنو، اللہ کے رسول نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی ہے. بس اللہ کے رسول نے 1 ماہ تک نہیں ملنے کا ارادہ کیا ہے. کس پہ غصہ کیا؟ دنیا مانگنے پہ غصہ کیا، کسی پہ غصہ نہیں کیا اس کے علاوہ. کیونکہ خیبر فتح ہونے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مال غنیمت بہت آیا، لیکن اپنے لیے تو کچھ نہیں رکھا، سب کا سب صحابہ میں تقسیم کر دیا. 8 ہجری کا زمانہ آیا تو معلوم ہوا جو معاہدہ ان لوگوں نے کیا تھا صلح حدیبیہ کے اندر وہ توڑ چکے ہیں. تو اللہ کے رسول 10,000 کا لشکر لے کے آئے اور اس نیت سے آئے کہ ان کو سزا دیں، یہاں تک کہ مشرکین مکہ سرنڈر ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے ماتحتی میں آتے ہیں، آپ جو چاہے فیصلہ کریں. یہاں تک کہ 20 رمضان المبارک 8 ہجری مکہ ہی فتح ہو گیا. کعبۃ اللہ کے اندر جتنے بت تھے سب کو اللہ کے رسول نے گرایا، اور ایک چھوٹی سی لکڑی تھی جس سے اللہ کے رسول گراتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا، باطل چلا گیا، باطل تو جانے ہی کے لیے ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے. 9 ہجری میں اطلاع آئی کہ روم، ایران، یہ لوگ جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں ان میں ہرقل وہ ہے جو 2 لاکھ کا لشکر لیے آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے. تو اللہ کے رسول نے صحابہ کو جمع کر کے لمبا تبوک کا سفر کیا جس میں 30,000 صحابہ تھے. یہ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا لشکر ہے. اس سے بڑا لشکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جمع نہیں ہوا. لیکن جب ہرقل نے سنا کہ اللہ کے رسول خود لشکر لے کے آ رہے ہیں، ڈر کے مارے بھاگ گیا اور کوئی جنگ نہیں ہوئی، بلکہ اس کی جنگ تبوک کہنے کے بجائے سفر تبوک کہنا برابر ہے. اللہ کے رسول واپس آئے، یہاں تک کہ 10 میں
خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے۔ 9 میں حج فرض ہو چکا تھا، لیکن صدیق اکبر کی عمارت میں ہوا تھا۔ 10 میں اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ میں خود حج کے لیے نکلنا چاہتا ہوں، تو صحابہ ہر جگہ سے کعبۃ اللہ کی طرف پہنچے، حتیٰ کہ جب حجۃ الوداع کا موقع آیا، عرفات کے میدان میں لوگ جمع ہوئے جہاں اللہ کے رسول نے خطبہ دیا، تو روایتوں میں ہے کہ 1,44,000 صحابہ موجود تھے، اور اللہ کے رسول نے وہ تاریخ ساز خطبہ دیا جو کہ ہمیشہ سے منشور انسانیت ہے، حتیٰ کہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، مستند ترین باتوں میں سے ہے کہ خود اقوام متحدہ میں منشور لکھا گیا تو بھی حجۃ الوداع کے پوائنٹسوں سے لے کر ہی اقوام متحدہ نے اپنے اصول بنائے۔ یورپین کنٹریز میں جتنا امن آج ہے ان اصولوں کو لیا تو انہوں نے اسلام سے لیا، ہم بدبختوں نے اس اسلام کو چھوڑا اور ان ہیروں کو سنگریزے سمجھا۔ انہوں نے پڑھا تو اس کی اچھائیاں ان کو نظر آئی اور ہم بدبختوں کو نظر نہ آئی۔ اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ سنو مسلمانوں، الا وَإِنَّ فِي الْأَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، جاہلیت کے تمام مراسم کو میں اپنے قدموں تلے رونتا ہوں۔ تم سب آدم اور حوا کی اولاد ہو، کوئی امتیاز کسی پر نہیں ہے، لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لأحمر ولا لأسود الا بالتقوی۔ لوگوں کالے پر گورے کو کوئی فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت ہے جو صرف اور صرف تقوی کے لیے فضیلت ہے۔ انسانی خون کا احترام کرو۔ ایک دوسرے موقع پر صحابہ سے پوچھا بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے سوچا کہ دن کا کوئی اور نام رکھنے والے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہا کہ کیا یہ یوم النحر نہیں ہے، عید الاضحیٰ کا دن نہیں ہے؟ پھر اسی طرح فرمایا کہ بتاؤ یہ کون سا شہر، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے سوچا کہ مہینے کا کوئی تبدیل کر کے نام رکھنے والے ہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں۔ پھر پوچھا بتاؤ یہ کون سا ملک ہے، یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے سوچا کہ اس نام کو کوئی تبدیل کر کے دوسرا رکھنے والے ہیں۔ کہا کہ اللہ اور اس کا رسول یہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا یہ بلد الامین مکہ نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں۔ فرمایا کہ لوگوں سنو، جس طرح یہ شہر محترم ہے، جس طرح یہ مہینہ محترم ہے، جس طرح یہ دن محترم ہے، اسی طرح مسلمانوں تمہارے ایک دوسرے کا خون محترم ہے۔ میرے بات قتل نہ کرنا، کسی کو ایک دوسرے کا قتل نہ کرنا۔ اللہ کے رسول نے انسانیت کی معراج بیان کی، انسانی خون کا احترام بیان کیا۔ عورتوں کے سلسلے میں فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں سنو عورتوں کے معاملے میں ہمیشہ خیر خواہی کرنا، ان کے ساتھ ظلم نہ کرنا۔ اللہ کے نام پر تم نے ان کے شرمگاہوں کو حلال کیا ہے، ڈرتے رہنا کہ اللہ کل ان سے پوچھے گا تم نے کیا غلط کاریاں کی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت بھی اطلاع دیے کہ کہا کہ لوگوں سنو، جو کچھ سیکھنا ہے آج مجھ سے پوچھ کے سیکھ لو، کیونکہ مجھے امید نہیں کہ میں اگلے سال تم سے مل سکوں گا۔ پھر اللہ کے رسول 10 سے واپس لوٹے، ذی الحج کا مہینہ ختم ہوا اور 11 ہجری شروع ہوا۔ محرم سفر کا زمانہ تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری سفر کے زمانے میں بیمار پڑے۔ ایک جنازہ تھا جس کو اللہ کے رسول انصار کا جنازہ تھا اٹینڈ کیا، واپس آئے تو شدید سر میں درد تھا۔ اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوئے، کہا کہ عائشہ سب سے زیادہ زبردست سر میں درد ہے۔ اما عائشہ نے کہا کہ میرے لیے بھی سر میں درد ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ اگر تم اس مرض میں مر جاؤ تو میں تمہیں کفناؤں گا، دفناؤں گا، نہلاؤں گا اور تمہیں بڑے ہی دعا کے ساتھ تمہیں دفناؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو اما عائشہ نے کہا ہاں اس کے بعد آپ دوسری شادی کر کے لے آئیں گے۔ یہ ایک میاں بیوی کا ایک ذوق ہے، احترام ہے، کیسے اللہ کے رسول بیویوں کو کتنی بڑی اہمیت دیتے تھے۔ لیکن ان کا درد تو چلا گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد بڑھتا گیا۔
شدت کی بخار تھی. بخاری کی روایت میں ہے کہ صحابہ جب ملنے گئے تھے تو اس کی حدت اس حد تک تھی کہ اللہ کے رسول سے دور بیٹھنے کے باوجود بھی وہ حدت محسوس کر رہے تھے. صحابہ حیران ہو کے پوچھے اللہ کے رسول آپ کو اتنی زیادہ بخار ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا. تقریباً 13 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار رہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کی رات تھی جہاں پر اللہ کے رسول نماز کے لیے نکلنا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے کے لیے اٹھے، بے ہوش ہو کے گر پڑے. پھر تھوڑی دیر افاقہ ہوا، پھر اٹھے، پھر بے ہوش ہو کے گر پڑے. پھر افاقہ ہوا، پھر اٹھے، پھر بے ہوش ہو کے گر پڑے. پھر اس کے بعد اٹھے تو پوچھا کیا نماز ادا کر لی گئی؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول آپ کی آمد کا انتظار ہے. تو کہا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے. جمعرات کی 1 نماز، جمعہ کی 5 نماز، ہفتے کی 5 نماز، اتوار کی 5 نماز، پیر کی 1 نماز، کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر حاضری میں 17 نمازیں اللہ کے رسول کے حیات ہوتے ہوئے صدیق اکبر نے پڑھائی. گویا کہ یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے. اس دن سے لے کر جمعرات کی رات جو عشاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، اس کے بعد سے لگاتار نمازیں ابو بکر نے پڑھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پردہ اٹھا کے دیکھا، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، بڑے خوش ہوئے. صدیق اکبر کی عمارت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے. صدیق اکبر نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو پیچھے ہٹنا شروع کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں وہیں کھڑے رہو، اور اللہ کے رسول وہاں پر دائیں طرف بیٹھ گئے. اب صدیق اکبر کے لیے اللہ کے رسول امام تھے اور پورے لوگوں کے لیے صدیق اکبر امام تھے. اس طرح اللہ کے رسول نے بتایا کہ دیکھو میرے بعد صدیق خلیفہ ہیں تمہارے لیے. پھر اس کے بعد پیر کی فجر تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز جماعت میں کھڑے ہوئے تھے. پردہ اٹھایا، دیکھا، صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول حجرہ اٹھائے دیکھ رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں فتنے میں پڑھنے کا خیال آ گیا نماز ہی میں، یعنی ایسا شوق ابھرا کہ ہم نماز توڑ دیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کو گر پڑے. لیکن اللہ کے رسول نے تھوڑی دیر تک دیکھا، پھر اس کے بعد پردہ چھوڑ دیا. وہ دن تھا، وہ آخری دن، آخری لمحات میں صدیق اکبر کے بیٹے آئے، ہاتھ میں مسواک تھی. اللہ کے رسول نے یوں دیکھا، بات نہیں آ رہی تھی، مشکل ہو رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھ کے اما عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کو مسواک چاہیے؟ اللہ کے رسول نے سر ہلا کے کہا کہ ہاں. جب ایسے اللہ کے رسول نے کہا تو اما عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک لی. وہ تھوڑی سی سخت تھی، اس کو اپنے منہ میں ڈال کے چبا کے نرم کیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اللہ کے رسول نے مسواک دی. اسی واسطے اما عائشہ کہتی ہیں 2 باتیں ہیں جن میں کوئی شریک نہیں. ایک اس میں سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے وفات کے وقت میرا لعاب اور اللہ کے رسول کا لعاب ایک ہو گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری کام مسواک کیا ہے. مسواک کرنے کے بعد جب ان کے اللہ کے رسول کو منہ کی بدبو سخت پسند تھی. سگریٹ پینے والوں سنو، جس سے اللہ کے رسول نے سخت نفرت کی، تم ہمیشہ اپنے منہ کو اسی سے داغدار کرتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفائی اور پاکی کا بہت اہتمام کرنے والے تھے. آخری جو وقت میں کام کیا وہ منہ کی صفائی تھی. اچھی طرح دانتوں کو پاک کیا، پھر اس کے بعد مسواک دے دی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز آہستہ ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ اما عائشہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا کان لگایا کہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت
मलकत ऐमानुकुम अस्सलाह अस्सलाह वमा मलकत ऐमानुकुम अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला। के लोगों नमाज 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 न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। वमा मलकत ऐमानुकुम, ज़ेर 10 लोग जो मजदूर पेशा हैं, जो तुम्हारे गुलाम हैं, उनके साथ जबरदस्ती न करना, उनके साथ नाइंसाफी न करना, उनके साथ इंसाफ के साथ चलना। एक अल्लाह का हुक्म बताया, एक बंदों का हुक्म बताया, फिर इसके बाद दुआ करने लगे अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला। ऐ अल्लाह अब ये दुनिया नहीं चाहिए, ऐ अल्लाह मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, तेरी रिफाकत चाहता हूँ, मुझे इस दुनिया से क्या लेना, मेरा काम खत्म हो चुका है, मेरा मिशन खत्म हो चुका है, तौहीद का बोलबाला हो चुका है, अब मुझे दुनिया में ना भेज, मैं तेरी मुलाकात चाहता हूँ अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला। यहाँ तक कि अम्मा आयशा कहती हैं कि मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल का उठा हुआ हाथ आहिस्ता 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 नीचे रह गया और मैंने महसूस किया कि अब अल्लाह के रसूल हमारे दरमियान न रहे। यहाँ तक के लोगों में परेशानी हुई, अजीब आलम था, कुछ न पूछिए कि क्या वक्त आया था मुसलमानों पर, मताए दीनो दुनिया लुट गई अल्लाह वालों की, मदीने की गलियों में चलता फिरता शारह कुरान मौजूद न रहा। हाय क्या लज्जत थी कि छिन गई, क्या दौलत थी कि गुम हो गई। अबू राफे के आका न रहे, अनस इब्न मालिक के आका न रहे, आमीना का बेटा लाल आज न रहा, फातिमा यतीम हो गई। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिक ज़ुल जलाली वल इकराम। बेशक बाकी रहने वाली जात वही है रब्बुल आलमीन, सबके लिए फना है, उसके लिए कोई फना नहीं। सिद्दीक अकबर आए, देखा, चादर उठाई, बोसा दिया, फिर चादर को बराबर किया, लोगों को खिताब किया, लोगों सुनो, मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात व मन काना याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युल ला यमूत व मा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। लोगों सुनो, जो कोई मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले, सुन ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया में नहीं रहे। जो कोई अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले, सुन ले, उसे कभी मौत नहीं आने वाली है, वो जिंदा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल की मौत की खबर कुरान में पहले ही दे दी गई। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सिवा कुछ नहीं के रसूल हैं। अफ़इम माता, अगर उनकी वफात हो जाए, और कुतिलन, शहीद कर दिए जाए, इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, तुम लोग पांव के बल, तुम लोग इनहिराफ कर जाओगे, तुम लोग अपने आप को क्या है पलट के फिर काफिर बन जाओगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तंबीह की। हजरत उमर कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आज ही ये आयत उतरी, इससे पहले तो मुझे इस आयत की तरफ ध्यान ही नहीं गया। तब मालूम हुआ कि हकीकतन अल्लाह के रसूल अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो हजरत उमर कहते हैं कि मुझे करने की सकत न रही, मैं अपना बोझ उठाने के लिए तैयार न था, यहाँ तक कि मैं बैठता चला गया जमीन के सहारे। इधर बिलाल उठे, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह का नारा लगाया। हमेशा जब भी अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते तो वो खीमे की तरफ देखते जहां अल्लाह के रसूल मौजूद होते थे, लेकिन आज बिलाल पुकार रहे हैं, अल्लाह के रसूल मौजूद नहीं है। हत्ता के बिलाल अजान दे के इतने निढाल हैं कि बिलाल हबशी का हाथ वहां से गिर जाता है और वो खुद दीवार मस्जिद नबवी से गिर जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन वफात पाए और पूरा दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा पढ़ते रहे सहाबा और मंगल भी पढ़ते रहे। बुध की रात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन हुई। अल्लाह तबारक व तआला उन पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, करोड़ों अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें हों। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। MSLI TV, रहनुमाई बदलती दुनिया के लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीक। ربنا يا ربنا 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 ربنا يا ربنا
ربنا يا ربنا. Oh Allah, you are the greatest, nothing can compare to you. Oh Allah, you are the greatest, nothing can compare to you. Oh Allah, you are the greatest, nothing can compare to you. Giving, loving, merciful Lord, all praise is due to you. Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana. Oh my Lord, I raise my hands, supplicating love to you. Oh my Lord, I raise my hands, supplicating love to you. Grant me in the afterlife the glory of seeing you. Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana. Oh, the one who gives and takes, give us all that is good. Oh, the one who gives and takes, give us all that is good. Oh, the one who gives and takes, give us all that is good. Allow us to fulfill our aims and gain reward in all we do. Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana. Oh Allah, I turn to you in my times of need and joy.